بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی خاص عنایت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے مانوس بنایا ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے پر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتے۔ جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو عثمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ صبر دل دہلانے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ عنقریب تم سے یہ چھین لی جائے گی۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کون کتنا قیمتی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ برائی کو خود میں اور اچھائی دوسروں میں تلاش کرو، یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اس میں ہی فلاح ہے۔ غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہ کافی ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ باپ کے بعد بڑا بھائی گھر میں باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔
جہاں بھی رہو خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ تنہا ہو۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ چغل خور ایک لمحے میں ایسا فتنہ پیدا کر دیتا ہے جو کہ ماہ تک چلتا ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے۔ جس طرح دیوار سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے پاس جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں باندھ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ اسے اپنا راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اسے بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہو۔ بارش کا قطرہ سیب اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے، لیکن سیب اسے موتی اور سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے۔ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے، ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں، مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بد قسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔
رزق صحافت میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ سب سے زیادہ قابل تعریف وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو، ورنہ تمہاری بیوقوفی کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر ہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم آگے اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اگر تم سے کوئی جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو، جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صحیح لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دوسرا مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دے کر دشمن بن جائے گا۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ تین چیزیں حافظے کو زیادہ کرتی ہیں اور بلغم کو ختم کرتی ہیں: مسواک کرنا، روزہ رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہارے نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ انسان زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ انسان کب برا بنتا ہے؟
آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ اچھا سمجھنے لگے، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ جب طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ انسان جو اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت صرف 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول کاموں اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جسے وہ توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتا۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک ایسا رشتہ بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رکھو۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، کہ بہادر کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔